کرتے ہیں, وہاں بھی مشورہ کرتے ہیں کہ اس معاملے کا فیصلہ کس طرح سے کیا جائے, اور اس فیصلے کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ پھر کچھ دینا پڑتا ہے. کہا ان کے لیے دینے کی بات کچھ دینے کا سوال نہیں, مرزقناہم ينفقون, ان کو تو جو کوئی دیا ہوا ہوتا ہے انہوں نے ہر وقت کھلا رکھا ہوتا ہے کہ جی جتنا اس میں سے جی چاہ لیتے چلے جاتی. میں کہہ یہ رہا تھا کہ استجابوا لربہم, خدا کی آواز پہ حاضر ہوں کہنے کے بعد اقاموا الصلاۃ, کہ اب نظام صلاۃ قائم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ امرہم شورا بینہم, مشاورت کرتے ہیں آپس میں, اور جو کچھ اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے وہ حاضر کر دیں. نظام صلاۃ قائم ہو رہا ہے. اب اس کے لیے ایک اجتماعی سی شکل پیدا کی تھی ہمارے صدر اول نے, اور یہ ضروری ہوتا ہے. ہر محسوس نظریے کے لیے ایک غیر محسوس نظریے کے لیے ایک محسوس پیٹرن ہوتا ہے, مری پیٹرن ہوتا ہے. یہ بڑی ضروری چیز ہوتی ہے اجتماعیت کے لیے. اس کے لیے یہ شکل تھی ہمارے ہاں. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد کی تاریخ زیادہ محفوظ ہے. میرے ہاں شاہکار رسالت میں آپ دیکھیے گا, اس میں یہ چیز ہے. وہاں یہ ہے, آپ کو معلوم ہے کہ تمام معاملات مسجد نبوی میں طے ہوا کرتے تھے. پارلیمنٹ وہی تھی ان کے ہاں کی, ڈسکشن کا مقام بھی وہی تھا ان کے ہاں کا, عدالت بھی وہی تھی, باہر کے سفیر آتے تھے وہ بھی وہی آیا کرتے تھے, حتیٰ کہ حبشیوں کا ناچ بھی وہی ہوا کرتا تھا. حدیث میں یہ بھی آیا ہے. مرکز تھا اس امت کا اس زمانے میں وہ. تو جب کبھی کوئی معاملہ اہم آ کے پڑتا تو اعلان کرنے والا شہر میں اعلان کرتا, الصلاۃ جامعہ, الصلاۃ جامعہ, آؤ صلاۃ کے لیے جمع ہو جاؤ, صلاۃ کے لیے جمع ہو جاؤ. یہ لفظ تھا. معاملہ ہے یہ کہ فلاں مملکت کی طرف سے اعلان جنگ آیا ہے, فیصلہ کرنا ہے کہ لڑائی کی جائے یا صلح کی جائے. تو اس زمانے میں ابھی یہ لاؤڈ سپیکر یا یہ ریڈیو یا یہ تو مینز نہیں تھے. آواز دینے والا ڈنڈور کی ہمارے ہاں بھی ہوتے تھے, وہ جا کے ڈنڈورا پیٹتا تھا, الصلاۃ کا لفظ کہتا تھا. یعنی یہ نہیں تھی کہ وہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا یا عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا. جب کوئی امر جامعہ جو تھا آنا تھا, جس معاملے میں اجتماعی فیصلہ مقصود تھا, مملکت کو کیبنٹ کی میٹنگ کرنی تھی, پارلیمنٹ بلانی تھی انہوں نے, تو اس کے لیے آواز دی جاتی تھی الصلاۃ جامعہ. اسے صلاۃ کہتے تھے وہ لوگ. اب چونکہ ہر معاملہ ہمارے ہاں خدا کے نام پہ شروع ہوتا ہے, تو یہ چیز تھی, یہ جو موجودہ رکعتیں یا یہ جو طریق ہے یہ تھا, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا ہوگا. یہ پہلے چیز تھی کہ بات ہم نے خدا کے لیے جمع ہوئے ہیں, خدا کے لیے فیصلہ کرنا ہے, خدا کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. یہ جو دل کے اندر ایک نظری چیز تھی, اعتقادی چیز تھی, اس کو محسوسات کے اندر لانے کے لیے 2 رکعت جسے آپ کہتے ہیں, یہ 2 رکعت پہلے نماز کی پڑھ لیتے تھے. اب میں نے نماز کا لفظ کیا کہ وہاں یہ رکعتیں آئیں, یہ انہوں نے ایک شکل کی. اس مقصد کے لیے جمع ہوتے تھے, یہ تھا مقصد. لیکن اس بات کے لیے جس کا اس نے کہا ہے کہ پھر تمام امر جو ہے خدا کی طرف رجوع کرے گا, اس کی ابتدا وہ اس شکل میں کر. یہ کرنے کے بعد پھر امام کھڑا, امام کے معنی امیر, ہیڈ آف دی اسٹیٹ, وہ کھڑا ہو جاتا تھا اور کہتا تھا کہ صاحب یہ ہے مسئلہ ہمارے سامنے آیا, معاملہ اس کے لیے جمع کیا گیا ہے آپ کو, اس کے لیے مشورہ کرنا. پھر ڈسکشن ہوتی تھی, مشورہ ہوتا تھا, پھر فیصلہ ہوتا تھا, یہ مملکت کے فیصلے ہوتے. یہاں اس دور کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے اجتماع, اب جس کو آپ نماز کہتے ہیں, جب بھی کوئی معاملہ آتا تھا اہم, اس کے لیے مشورہ کرنا ضروری ہوتا تھا ارکان مشاورت سے, تو اس کے لیے اعلان کیا جاتا تھا. وہ آتے تھے اور یہ جسے آپ کہتے ہیں 2 رکعتیں, یہ آتی ہے تاریخ میں. اس طرح سے اس کی ابتدا کرتے تھے, پھر وہ معاملہ پیش کرتے تھے. جیسا ہمارے ہاں رسم رہ گیا تلاوت قرآن کریم سے جلسے کی ابتدا کرتے ہیں, تو یہ تو رسم ادا رہ گئی ہے, روح بلالی نہیں رہی. وہ رسم نہیں ادا کرتے تھے. اصل میں تو سوال یہی ہے اس صلاۃ کی, اس رکعت کے اندر بھی یہ اس چیز کا عہد ہے, اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں اس معاملے کے اندر بھی ہماری رہنمائی کر اس راستے کی جس راستے پہ تو چلا جا رہا ہے. اور اس کے بعد پھر اس مقصد کے حصول کے لیے ہمارا جھکنا ہو تو اس کے لیے, کہیں اٹھنا ہو تو اس کے لیے. جھکنا اور اٹھنا 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں عزیزان.
کہیں جھکا جاتا ہے اور کہیں اٹھا جاتا ہے. یہ ہے کہ کس وقت جھکا جائے اور کس. یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر، یہ نادا جھک گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. عزیزان ایمان، یہ رکعتوں کے قیام اور سجدے نہیں ہیں، یہ زندگی کے معاملات کے قیام اور سجدے. جس امت کی یہ صورت ہو جائے، یہ نادا جھک گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. اور یہ سجدہ ہوتا تھا. کبھی آئے گی یہ نماز کے ارکان کی تفصیل میں عرض کروں گا جیسا میں نے عرض کیا ہے. قیام تو یہ ہے، کہتا ہے کہ عصر حاضر کے ناداں کے دانت عصر حاضر کا قیامت ہا کہ در قد قامت روس. اس دور حاضر کے معروفوں کو میں کیا سمجھاؤں کہ مومن جب کہتا تھا قد قامت، کھڑا ہو جاؤں گا، تو اس کے کھڑے ہونے میں کتنی قیامتیں پوشیدہ ہوتی. اور باقی رہا یہ جھکنا. بعض مقامات ہوتے ہیں جس میں ابتدائی دور کے اندر آپ کو احکام کی تعمیل کرنی ہوتی ہے، یہ رکوع ہے. اور جب کمپلیٹ سبمیشن اس کے احکام کے سامنے ہوتی ہے، جو میدان جنگ میں جا کے ہوتی ہے، تو یہ سجدہ ہے حقیقت میں. اور یہ سجدہ بڑی قیمت رکھتا ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، تمام سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. کسی کے آگے نہیں جھکنا، صرف اس کے آگے جھکنا ہے. یہ صلاۃ کے سجدے ہیں، یہ صلاۃ کے قیام ہیں. بہرحال یہ جو رکعتوں والی اجتماع کے اندر کی صلاۃ تھی، اس دور میں یہ چیز تھی جو اس طرح سے، کوئی فرقہ نہیں، کوئی الگ فقہیں نہیں، کوئی الگ مسجدیں نہیں، کوئی الگ نمازیں نہیں. اندازہ لگائیے یہ مقصد، اس کے لیے یہ اجتماعات، یہ سجدے، یہ اس کے لیے قیام، یہ تھا قیام. خدا کی اطاعت، اس کے اتباع میں مسلسل غیر منقطع طور پر چلے جانا اور پوری توانائیوں کے ساتھ چلے جانا، منزل مقصود تک پہنچنا، یہ تھا صلاۃ. یہ نظام جس کے روح سے ایسا ممکن ہے، قرآن نے جسے استخلاف فی الارض کہا ہے، مملکت اس زمین کے اوپر، یہ نظام صلاۃ، اس کا قائم کرنا نظام صلاۃ کا قیام تھا. نماز پڑھنا نہیں. وہ تو اس کے اندر ایک چھوٹی سی شک تھی کہ مشاورت کی مجلس میں جب جمع ہو تو ابتدا اس کی جو ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، کیا ہے میری نگارش کا انتہا یہی ہے، انتہا یہی ہے. تو وہ اس کے نام سے ابتدا کرتے تھے. یہ تھا اس کے اندر یہ ٹکڑا اتنا سا جو ہم اجتماع صلاۃ کا کہتے ہیں. یہ اقام صلاۃ کے معنی ہیں نظام صلاۃ کو، نظام دین کو قائم کرنا. یہ پورے کے پورے دین کے نظام کو قائم کرنا ہے. یہ اس کے اندر ایک اتنے سے حصے کے اندر یہ کچھ کرنے کا نام نہیں، یہ اس کے حصے کا ایک جز بنتا ہے. اور اس کی بڑی اہمیت، اجتماعات جو مشاورت کے لیے ہوتے ہیں، نظام تو اسی کے سر پہ قائم ہوتا ہے. اس میں پھر یہ چیز ہے کہ مومن جس بات کی بھی ابتدا کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے. معصوص شکل اس کی یہ تھی، انہوں نے جو قائم کی تھی، بہت اچھی شکل، قائم رکھنا چاہیے. لیکن یہ تھا وہ جو مقصد بتایا گیا ہے اصلاح. تھوڑا سا وقت باقی ہے جی. واقم الصلاۃ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب. یہ قانون خداوندی جو تجھے وحی کے ذریعے دیا گیا ہے، ان کے سامنے پیش کر. اور پھر ان سے کہو، بلکہ ان سے کہو نہیں، خود رسول سے کہا گیا ہے کہ پھر صلاۃ کا نظام قائم کرو. صلاۃ کا نظام کہ جس میں کوئی بھی اپنی خواہشات، جذبات، شہوات کے پیچھے نہیں چلے گا، قرآن کے بتائے ہوئے قوانین و احکام و اقدار کے پیچھے پیچھے چلے گا. اور جب یہ صورت پیدا ہو جائے گی عزیزان من، تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو وہ صلاۃ تو خود روک دے گی ان چیزوں کو. جب اپنی جذبات و شہوات کا اتباع کرنا نہیں ہے، اتباع ہے اقدار و احکام خداوندی کا، تو یہ چیزیں باقی کہاں رہیں گی. یہ ہے الصلاۃ کا نظام جو اس کو روکتا ہے. نماز پڑھنا نہیں روکتا. ٹیسٹ یہ ہے کہ نماز ہوئی ہے یا نہیں. وہاں ٹیسٹ یہ ہے کہ ہاتھ کہاں باندھے تھے، اللہ اکبر تک، کانوں کی لو تک گیا یا نہیں، وہ ٹخنے ننگے ہیں یا نہیں. بھائی صاحب کا یہی ہوا تھا ایک دن حجر، پھر یہ مسجد میں نہیں گیا. پتہ نہیں سن رہے ہیں یا نہیں. دلی کی بہت بڑی مسجد میں، میں تو نہیں کہتا، یہ کہا کرتے تھے کہ میری جو جامع تھی نماز پڑھا کرتے تھے ہم. تو وہاں یہ چلے گئے، شیخ صاحب ذرا اونچا کر دیجئے. وہ کہتے ہیں اچھا یہ میرے لاؤڈ اسپیکر کا نسخہ، آپ کا نسخہ نہیں ہے. ہر شخص یہی کہتا کہ جی میرا نسخہ نہیں. بہت اچھا جی. اور اس سے بجلی کی بھی ضرورت نہیں ہے شیخ صاحب. وہ اس میں ہو جاتا ہے جی. یہ دین حنیفہ چاہتا ہے. حنیفہ کے معنی ہوتے ہیں نقدی سے، ذرا بھی ادھر ادھر رخ ہوتا ہے تو شرک ہو جاتا ہے، تو آواز کمزور ہو جاتی ہے. تو
جماعت کھڑی تھی، انہوں نے جلدی جلدی وضو کیا، جا کے کھڑے ہو گئے، پتلون پہنے